ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال تک موت دی. 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا. اللہ نے پھر جگایا. اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے. تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو، کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو، پی لو. کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر، جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قال بل محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا. ایک بات پر آ رہا ہوں، ہمارے نبی ہم سے ایک چیز مانگ رہے، بولو دے دو گے انشاءاللہ؟ یہ ہماری تیسری بات ہوگی، بولو دو گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے. آج مغرب بعد بھی میں نے وہی بات کہی اور وہی بات کو دل میں لے کے چل رہا ہوں. لیکن میرے پیارو آج ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو کہ آج کریں گے انشاءاللہ. صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ آخری بات سمجھنا، لیکن تھوڑا 10 منٹ لوں گا، چلے گا نا؟ 10-15 منٹ چلے گا نا آپ کو؟ نہیں آپ تھک گئے تو نہ بولو تھک گئے. لیکن جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ مانگرول والے آپ یاد رکھو گے. ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو گئے تھے. کس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ نہیں ساتھ میں بولو، اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرے کم کرے کم کرے کم کرے. تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20 اور 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے 5. چلو 5 ہو گئی نا. اب سننا، ہم پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ آخری بات سمجھ لو. میں نے 4 باتیں کرنے کہا تھا لیکن بس 3 باتیں کروں گا. پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات پورا مجمع پکے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب معراج سے آئے فرمایا اللہ کتنی نمازیں دی؟ 5. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ 5 نمازوں کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ میری امت فجر کی نماز پڑھے گی اسے کیا ملے گا؟ بھائی ہم سب فجر کی نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ ہم کو کیا ملے گا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی. بولو مسٹیک ہوئی تھی نا؟ ارے ہاں بولو نا، ہوئی تھی نا. وہ دانا کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ دانا کھا لیا، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا یہ درخت کے قریب مت ہونا، اس کا دانا مت کھانا، لیکن حضرت آدم نے بولو وہ دانا کھا. اس کے بعد اللہ ناراض ہوئے. آپ کو معلوم ہے فبکا آدم 300 سنین، کتابوں میں لکھا حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں. کتنے سال تک؟ ایک غلطی ہو گئی، دانا کھا لیے، اللہ کے سامنے 300 سال روئے. اب اللہ کیا فرماتے سننا، سب بول دو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، 300 سال تک روئے. اللہ نے فرمایا یہ نمازوں میں میں نے اتنا بڑا ثواب رکھا کہ تیرا امتی فجر پڑھے گا، کلمے والا مرد کلمے والی عورت فجر پڑھے گی. حضرت آدم کو 300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا، روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا. روز فجر پڑھو، 300 سال رونے کا ثواب ملے گا. بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو، فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا مانگرول والو، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. کون بیٹا؟ اسماعیل. کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا، بالکل پکا ارادہ کر لیا. اور جی نہیں چاہتا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے، بیٹے اسماعیل ہے، اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم چھری چلائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا اور اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا، آپ کا
ظہر کی نماز پڑھے گا جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب. اچھا اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ عصر. آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے حضرت عزیر، بولو کون؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ پھر آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ سب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال تک موت دی. 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا. اللہ نے پھر جگایا. اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے. تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو، کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو، پی لو. کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا، میرا ایمان مضبوط ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیری امت اثر پڑے گی. حضرت عزیر کو جو مضبوط ایمان عطا کیا تیری امت میں جو اثر پڑے گا مرنے سے پہلے اس کو بھی وہ مضبوط ایمان عطا کر دوں گا. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، عصر میں حضرت عزیر کے مضبوط ایمان کا ثواب. اب کون سی نماز آئی؟ مغرب. ایک نبی گزرے حضرت ایوب، بولو کیا نام؟ حضرت ایوب. ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رکوع میں ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اور ایک جگہ پر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا نعم العبد انہ اواب. اللہ نے فرمایا میرے ایوب بہت رونے والے، بہت رونے والے. اللہ نے معراج کے بعد فرمایا میرے نبی آپ کا جو امتی مغرب پڑھے گا حضرت ایوب کو جو رونے پر مرتبہ عطا کیا مغرب کی نماز میں وہ مرتبہ تیری امت کو عطا کروں گا. سبحان اللہ. اب کون سی نماز رہ گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ فجر میں حضرت آدم والا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم والا ثواب، عصر میں حضرت عزیر والا ثواب، مغرب میں حضرت ایوب والا ثواب، اللہ عشاء میں؟ اللہ نے فرمایا عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا. بولو عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا، لیکن میرے نبی آپ کے لیے خصوصیت، آپ کی اسپیشلٹی عشاء کی نماز. اور اے میرے نبی آپ عشاء پڑھو گے آپ کی امت پڑھے گی. کما اللہ نے فرمایا معراج کے بعد میرے نبی جب آپ جنت میں جاؤ گے عشاء پڑھنے والے امتیوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ گے. تو ساری نمازوں میں کوئی نہ کوئی نبی ملے، عشاء میں ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. اور یہی مغرب عشاء میں گڑبڑ ہوتی نا، آئی پی ایل، آئی پی ایل آتا ہے نا، کرکٹ آتا ہے نا، اور کیسا آتا مولانا ابراہیم. میں تو حیران ہو گیا، معلوم نہیں مانگرول میں شوق ہے کہ نہیں، ہمارے وہاں گجرات میں تو ایسا عجیب. وہ ایک بولتا ہے میں چنئی اور دوسرا کہتا ہے میں ممبئی. میں نے کہا تیرا باپ پیدا ہوا تھا ممبئی میں کہ تیرا دادا پیدا ہوا تھا چنئی میں؟ میں نے کہا تو جو چنئی کرتا، ممبئی کرتا، ان کو بلا مانگرول میں، ایک فون کر کے بول میں بہت چاہتا ہوں آجا. آئیں گے مانگرول؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا. بلکہ آپ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. جو چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں اس کے لیے مغرب عشاء قربان کر دی. ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور مغرب اور عشاء جو ہمارے نبی نے اتنی بڑی بشارتیں دی، تو چلو یہ بشارت سننے کے بعد آج پورا مجمع کہے گا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات نماز کی پابندی، اور ایک بات بولو موبائل کا کیا کرو گے؟ فارمیٹ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام